نحمدہ نصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ جس کے فضل و کرم سے آج پھر مجھے آپ سے گفتگو لب کشائی کا موقع ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو برکت فرمائے اور اس کے صدقے ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین، میں بندہ ناچیز اپنے رب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پھر مجھے دین اسلام جیسا خوبصورت دین عطا فرمایا، جس دین میں ہر چھوٹے سے چھوٹے نیک کام کرنے پر بڑے سے بڑا اجر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مہینے بنائے ان سب کا جو سردار مہینہ ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ جتنی بھی دنیا میں جگہیں ہیں، سب سے زیادہ جو افضل جگہ ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، اور جو سب سے زیادہ افضل کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ ہفتے کے دنوں میں سے جو سب سے زیادہ افضل والا دن ہے وہ جمعۃ المبارک ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ بابرکت رات ہے وہ شب قدر ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان جیسا ایک عظیم عظمت والا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں ہمیں بے شمار تحائف نصیب فرمائے۔ ان میں سے آج ہم چند تحائف کا تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان میں جو تحائف نصیب فرمائے ان میں سے پہلا تحفہ قیام اللیل یعنی نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ تو آپ ذرا تصور کریں، آپ نماز تراویح میں کتنے سجدے ادا کرتے ہیں، کتنے نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہوں گی۔ یہ میرے رب کا ہم پر کرم ہے۔ ناظرین، انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ نماز کی حالت میں سجدے میں ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک تو انسان جب نوافل یا فرائض ادا کرتا ہے رب کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، دوسری طرف وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا بھی پابند بنائیں، قرآن کا بھی پابند۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں یہ دعا بھی کرتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نماز میں ایک تو انسان اپنے رب کے حضور سجدہ کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف اپنے والدین کی بخشش کی دعا بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے، انسان دن میں 5 وقت نماز جب ادا کرے گا تو اپنے والدین کے لیے 5 وقت کے لیے مغفرت بھی دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو ضرور بخشے گا۔ رمضان المبارک کا دوسرا خاص تحفہ روزہ ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتی ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہمیں روزے جیسا خاص تحفہ عطا فرمایا، پھر روزے دار کے لیے بھی بہت سے انعامات رکھے ہیں اللہ پاک نے۔ ایک تو روزہ خاص تحفہ ہے، پھر جو اس خاص تحفے کو پالے اس کے لیے بھی بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و کرامات رکھے ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں۔ ایک فرحت جب وہ افطار کرتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو جب وہ افطار کرتا ہے تو اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس نے اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق سارا دن روزہ رکھا، پرہیزگاری اختیار کی، اب اسی کے حکم پر افطار کرنے جا رہا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔
روزہ دار کے لیے دوسری فرحت دیدار ہے، یعنی روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے بدلے میں جنت، زکوٰۃ کے بدلے میں جنت، خیرات کے بدلے میں جنت، اور روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کے صدقے خود اللہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں روزہ خاص اللہ کے لیے ہے، اللہ اس کا اجر اپنی مرضی سے عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جب روزہ دار سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے منہ میں سے ایک عجیب قسم کی بدبو آتی ہے، تو فرمایا گیا کہ روزہ دار کی جو منہ کی بو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عطر مشک جیسی خوشبو سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ رمضان کا تیسرا خاص تحفہ ہے، جو تیسرا اعلیٰ تحفہ ہے، تیسرا تحفہ ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک ایسی رات رکھی ہے، تو اس ایک رات کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہے۔ اس ایک رات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کئی سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، لیلۃ القدر کی اہمیت، افضل فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اپنے محبوب پر جو کتاب نازل فرمائی، ایک ایسی بابرکت رات ہے جس رات اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاتے ہوئے تم لوگوں کے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے قرآن پاک ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے اور دوسرا بندہ مومن کے ہاتھ میں۔ وہ اس رسی کو جتنا زیادہ مضبوطی سے تھامے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ فرمایا گیا قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے رویا کرو، گڑ گڑا کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیا کرو۔ ایک مرید نے اپنے پیر سے پوچھا کہ اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونا نہ آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے جو پیر تھے انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو پھر اپنے مقدر پر رونا چاہیے، کہ اگر آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی رونا نہیں آتا تو پھر آپ اپنے مقدر پہ روئیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے التجا کریں کہ وہ آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ قرآن دین نے شب قدر کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ اس رات سمندروں اور دریاؤں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، جو آسمان ہے اس پر ستارے چمک اٹھتے ہیں، فضا میں آسمان پر کوئی بجلی کی چمک دمک نہیں ہوتی، اور جو یہ پالتو جانور ہیں ان کی آوازیں بھی فضا میں نہیں گونجتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک تو ماہ رمضان جیسا انمول قیمتی مہینہ عطا فرمایا، پھر اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار تحائف نصیب فرمائے، اور ان تحائف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سے انعامات و کرامات رکھے ہیں۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تحائف کو حاصل کرتا ہے وہ نہ صرف ان تحائف کو حاصل کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے ان نعمتوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے فیض یاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی آج یہ گفتگو ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو درس ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین، میں اپنی اس گفتگو کا اختتام کرنے کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنے اس میزبان بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز اور انفارمیشن حاصل کرنے کے اسلامیہ انفو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اب اس میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔
ایک اور نئی ویڈیو، ایک اور نئے موضوع پر خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔